السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الائڈ اسکول سلمان فارسی کیمپس کے پری سمر ہوم ورک میں خوش آمدید۔ کلاس ہے اردو، جماعت ہے تیسری اور مضمون ہے اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم حسب معمول اجمالی طور پر تمام سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے حرف سے شروع ہونے والے دو الفاظ تحریر کیجیے، جیسے ہاں سے حلوہ اور حکم۔ نیچے کچھ حروف ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی تفصیل بعد میں۔ سوال نمبر 2، اپنے پسندیدہ کھانے کا نام لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ سوال نمبر 3، پیارے بچوں، دیے گئے الفاظ کے الٹ الفاظ تحریر کیجیے اور ان الٹ الفاظ کے جوڑوں کو مثال کے مطابق اپنے جملوں میں استعمال کیجیے اور اپنی کاپی پر تحریر کیجیے۔ مثال دی گئی ہے، اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ان دونوں کاموں کی تفصیل ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، پیارے بچوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے، جیسے آنا، جانا، منانا وغیرہ۔ تو اب نیچے دیے گئے جملوں میں سے فعل الگ کیجیے اور ان افعال کے جملے اپنی کاپیوں میں بنائیں۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ اگلا سوال، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے اور اپنی کاپی پر تحریر کیجیے۔ نیچے کچھ الفاظ ہیں۔ اب آئیے اس ہوم ورک کے سوالات کی تفصیل کی جانب۔ سوال نمبر 1 میں آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ دیے گئے حرف سے، جو نیچے حرف دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر شین ایک حرف دیا گیا ہے، جیم، واو وغیرہ، تو ہر حرف سے شروع ہونے والے دو الفاظ آپ خود بنائیں گے اپنی طرف سے۔ یعنی شین سے 2 الفاظ بنائیں گے آپ، مثال کے طور پر شور یا شرارت، یعنی 2 الفاظ۔ پھر جیم سے آپ 2 الفاظ سوچیں گے، جیم سے جہاز بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ واو سے بھی 2 الفاظ بنائیں گے۔ پھر آپ پے سے 2 الفاظ بنائیں گے، مثال کے طور پر پاکستان، پتنگ۔ اسی طرح پھر آپ تے سے 2 الفاظ بنائیں گے، تے سے تتلی، ایک میں نے مثال دے دی آپ کو، ایک آپ خود تلاش کیجئے۔ اسی طرح عین سے بھی 2 الفاظ بنائیں گے، عین کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اینک۔ تو اس طرح آپ ان تمام حروف سے 2 الفاظ بنائیں گے، یعنی کہ ایسے الفاظ جن کے شروع میں یہ حروف آتے ہوں۔ صفحہ نمبر 2 سے صفحہ نمبر 6 تک اس مشق کے حل کا طریقہ موجود ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 سے صفحہ نمبر 6 تک۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ کھانے کا نام لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ یعنی آپ کو کوئی کھانے کی کوئی چیز آپ کو اگر پسند ہے تو اس کا نام لکھیے آپ، اور وہ چیز آپ کو کیوں پسند ہے یہ بھی لکھیے۔ ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں، اور صفحہ نمبر 8 پر کچھ کھانوں کے نام بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے مثال آپ کو دی ہے کہ مثلا مجھے آلو پسند ہیں کیونکہ ان سے فنگر چپس بنتے ہیں، اور مجھے فنگر چپس مزیدار لگتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو آلو پسند ہے۔ لیکن یہ مثال ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی مثال لکھ دیں، آپ اپنی طرف سے کوئی مثال لکھیے۔ سب بچوں کو آلو پسند ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کھانے ہیں وہ بھی آپ کو پسند ہوں گے، تو آپ اپنی طرف سے کوئی کھانا سوچ کے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں۔
سوال نمبر 3، پیارے بچوں، دیے گئے الفاظ کے الٹ الفاظ تحریر کیجیے. یعنی جو الفاظ آپ کو ابھی بتائے جا رہے ہیں ان الفاظ کے الٹ یعنی کہ ضد، ان کی پہلے ضد بنائیے. پھر اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں الفاظ ہیں، یعنی دیے گئے الفاظ میں سے ایک لفظ اور اس کا جو آپ نے الٹ لفظ سوچا ہے وہ لفظ، ان دونوں لفظوں کو اپنے جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے. یعنی ایسا جملہ بنائیے جس میں لفظ اور اس کی ضد دونوں استعمال ہو رہے ہوں. نیچے ایک مثال دی گئی ہے کہ اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے. تو سوال کا جو الٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جواب. تو اس جملے میں دونوں استعمال ہو گئے، یعنی کہ لفظ استعمال ہوا اور اس کا جو الٹ ہے یعنی اس کی جو ضد ہے وہ بھی استعمال ہوئی. اب آپ نیچے الفاظ دیکھ سکتے ہیں کچھ. اچھا، اس کی ضد یعنی اس کا الٹ آپ کو معلوم ہوگا، یعنی برا. اسی طرح بڑا، اس کی ضد کیا ہے؟ چھوٹا، بالکل. اور رات کی ضد کیا ہے؟ بالکل آپ کو معلوم ہے، ہم آپ کو ایک مثال بھی دے دیتے ہیں اور باقی مثالوں سے آپ خود اب یہ جملے بنا سکتے ہیں. ہم نے ایک مثال دی ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے. سوال نمبر 4، پیارے بچوں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے. جیسے آنا، جانا، منانا وغیرہ، فعل کا مطلب ہے کام. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے گرامر کی زبان میں فعل کہتے ہیں. تو آنا بھی ایک کام ہے، جانا بھی ایک کام ہے، منانا بھی ایک کام ہے، اور یہ سب گرامر کی زبان میں کیا کہلاتے ہیں؟ گرامر میں فعل کہلاتے ہیں. اب دیکھیے، ذیل میں دیے گئے جملوں میں سے فعل الگ کیجئے. تو یہ جملے اب موجود ہیں، ان میں سے آپ فعل تلاش کیجئے. کام کہاں پر ہے؟ مثال کے طور پر پہلی مثال میں احمد نے ایک خوبصورت قلم خریدا. تو اس میں کام کون سا ہے؟ جی بالکل، خریدا کام ہے، یعنی کہ فعل ہے. اب باقی مثالیں آپ خود حل کریں گے، ہم آپ کو صرف مثالیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں. دادی جان نے پریوں کی کہانی سنائی. بلی باغ میں بیٹھی بول رہی ہے. سب لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے اگلی مثال، بچہ غباروں سے کھیل رہا ہے. موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں. تو آپ نے کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہم آپ کو دوبارہ پیچھے بتاتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان مثالوں میں سے جو فعل ہے ان کو سب سے پہلے آپ الگ کیجئے. ہر مثال میں سے ایک فعل الگ کیجئے اور اس کے بعد یہ جو فعل آپ الگ کریں گے انہیں جملوں میں استعمال کیجئے. جملوں میں استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو لفظ کا املا بالکل درست ہو، دوسرا یہ ہے کہ لفظ کا مطلب آپ کو معلوم ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ جملوں میں بالکل درست استعمال کریں. مثال کے طور پر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ بچہ غباروں سے کھیل رہا ہے. تو کھیل رہا ہے فعل ہے، یعنی کام ہے. آپ کھیل رہا ہے یا کھیل رہی ہے، یہ کھیلا، کسی بھی طرح اس فعل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، میں اسکول کے میچ میں اسکول میں مقابلے میں، یا میں فٹ بال کے مقابلے میں بہت اچھا کھیلا. تو جو کھیل کا فعل ہے یہ آپ نے اس طریقے سے استعمال کر لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہ بالکل آسان ہے. اس میں سے کچھ الفاظ واحد ہیں، کچھ جمع ہیں. جو واحد ہیں ان کی آپ جمع بنائیں گے اور جو جمع ہیں ان کی آپ واحد بنائیں گے. آخر میں آپ کو دیا گیا ہے 7واں سوال کہ دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے اور اپنی کاپی پر تحریر کیجیے. تو یہ اشارے ہیں کہ بلی، نام، آنکھیں، رنگ، پیاری، کھیلتی، میاؤ میاؤ، یہ اصل میں اشارے دیے گئے ہیں آپ کو. آپ نے ان اشاروں کی مدد سے ایک پورا پیراگراف تیار کرنا ہے اور وہ ہوگا آپ کی بلی کے عنوان سے، یعنی میری بلی یا میری پیاری بلی. تو آپ نے بلی کا تذکرہ کرنا ہے، اس کو بلی کا نام کیا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کتنی پیاری ہے، کیسی ہے، وہ کیا کھیلتی ہے، یہ کس طرح کھیلتی ہے.
اور وہ کیا کرتی ہے، یعنی میاں میاں کرتی ہے، کس طرح کی آواز نکالتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔